احمد صاحب اور آپ تمام حضرات نے فرمایا ہے، اس کی جزائے خیر اللہ ہی آپ کو عطا فرمائے۔ آج ہم غم اور اندوہ کے عجیب حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حامد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحبو، ہمارے حضرات نے قرآن مجید اور مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی عظمت کو ہندوستان میں رواج دیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، قرآن نازل ہوا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، چھپا استنبول میں، سمجھا اور عمل کیا گیا ہندوستان اور پاکستان۔ 1923 میں جمعیت علماء اسلام کے امیر اول شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عین عنفوان شباب میں مکہ المکرمہ حاضر ہوئے اور رمضان کریم کا عظیم مہینہ مکہ المکرمہ میں بسر کی۔ حضرت کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صرف حرم کعبہ میں تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھا جاتا اور اس میں بھی امام صاحب بہت سی غلط کرتے، اور مکہ مکرمہ کے دیگر محلوں میں تراویح الم تری کیف پڑھ کر پڑھا دی جاتی اور پورا مکہ المکرمہ حفاظ سے خالی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور ان کے محلے کے ایک ساتھی سیٹھی صاحب کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ المکرم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرز پر قرآن امت میں عام کر رہے تھے، اور سیٹھی محمد یوسف صاحب وہ بھی نو مسلم تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان ہوئے۔ دونوں کو اللہ نے قرآن مجید کے ترجمے اور مدارس قرآنیہ کی بنیاد کے لیے چن لیا۔ 1923 کے رمضان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تہجد میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا، سیٹھی محمد یوسف صاحب، جہاں سے قرآن پوری دنیا میں پھیلا تھا وہ مکہ المکرمہ قرآن سے خالی ہو گیا۔ جناب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو اور علماء اہل سنت کے ساتھ مل کر اور دو قدیم بخاری عرب علماء کو ساتھ لے کر جمعیت تحفیظ القرآن مکہ المکرمہ کی بنیاد رکھی، اور سیٹھی محمد یوسف صاحب نے اس مدرسے کے اخراجات پاکستان سے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ ان محنتوں سے ایک سال کے اندر 26 عرب گھرانے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور الحمدللہ یہاں پر دوبارہ سے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے حفظ کی بنیاد اور اس کا رواج پڑے۔
اس کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے ساتھ ساتھ ہر سال عمرے پہ آنے لگے. اس وقت پوری دنیا میں، پوری اسلامی دنیا میں عمرے کا رواج نہ تھا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی سے پانی کے جہاز میں بامبے جاتے اور بامبے سے ایئر فرانس کی فلائٹ پر یہاں ریاض پہنچتے اور 3 دن یہاں قیام کرتے. تو ہفتے میں 1 دن پرواز ریاض سے جدہ جاتی، حضرت اس پہ جدہ تشریف لے جاتے اور عمرہ کر کے اسی انداز سے واپس چلے جاتے. حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کراچی آمد پر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل دیکھا تو کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ عمرے کی نیت سے جاؤں گا. اور ان 2 اکابر نے پوری دنیا میں عمرے کے رواج کو عمل کیا اور آج یہ عمل پھیلتا پھیلتا دنیا کے آخری کونے تک چلا. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے علماء پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور خانقاہ شیراوالہ کا یہ احسان ہے کہ 3 رواجات اللہ نے اس مرکز شیراوالے سے دیا. ایک، نماز فجر کے بعد درس قرآن. دوسرا، بچوں اور بچیوں کو تحفیظ القرآن کی طرف متوجہ کرنا. اور تیسرا، عمرے کا سفر. تو وہ فرمایا کرتے تھے جب تک دنیا میں درس قرآن رہے گا، جب تک امت عمرہ کرنے کا رواج اپناتی رہے گی اور حرمین کی حاضری کو اختیار کرتی رہے گی، حج کے علاوہ بھی اور درس قرآن علماء دیتے رہیں گے، اس کا ثواب حضرت امام لاہوری اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانوں کو ملے گا. آج ہم مسافروں کے لیے علماء ریاض نے جو خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، میں صمیم قلب سے اس کے لیے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب اور آپ تمام اکابرین جمعیت، اکابرین ریاض کو جزاکم اللہ کہتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو اور اللہ اس آنے والے رمضان کریم کو پوری امت کے لیے مغفرت کا وسیلہ بنائے. اور اس وقت ہمارے حضرات جو جدوجہد کر رہے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قطر کے راستے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، فقیر بھی عازم مدینہ ہے. دعا فرمائی اللہ ہمارے اکابر سے وہ کام لے لے جو ہمارے بزرگوں سے اللہ نے لیا تھا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علماء اہل سنت کا متمثل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.